من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو کوئی کسی نیکی کا عمل کرے گا تو اس کے لیے اس کا 10 گنا اجر ہوگا۔ 100 روپیہ اللہ کی راہ میں دیا ہے تو 1000 کے آپ اللہ کی طرف سے حقدار۔ ومن جاء بالسیئۃ، اس کے برعکس جو کسی برائی کا ارتکاب کرے گا، فلا یجزی اللہ فلا یجزا الا مثلھا وہم لا یظلمون، تو اس سے بس بدلہ اتنا ہی ملے گا جتنی کہ اس نے برائی کی۔ کسی کے آپ نے 10 روپے میں خیانت کی ہے تو اتنا ہی آپ کو جو ہے سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، یعنی نیکی کی جزا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بڑھا کر لے گا۔ کتنا بڑھائیں گے یہ ابھی اور آگے آ جائے گا۔ اس حدیث میں 10 مرتبہ کا لفظ آ گیا ہے کہ 10 گنا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کا اجر و ثواب بندے کو ملتا ہے، جبکہ بدی کا بس اتنا ہی جتنا کہ وہ عمل اس نے کیا ہے، اور اس پر کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ دوسری آیت ہے سورۃ القصص کی، آیت نمبر 84، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جس کسی نے کوئی نیکی کمائی اس کے لیے اس کا جو بدلہ ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ اب یہاں گنتی نہیں بتائی 10 یا 700 گنتی نہیں۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا بما كانوا یعملون، اور جو کسی بدی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو بدلہ جو ہے بس اس کے عمل کے برابر ہی ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس کی سزا اسی کے قدر ہو۔ تیسری آیت سورہ غافر کی ہے، من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جو کوئی بدی کا ارتکاب کرتا ہے، پہلے دونوں مقامات پر پہلے نیکی کا ذکر ہے پھر بدی کا، یہاں پہلے بدی کا ذکر ہے پھر نیکی۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جو کوئی کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے بدلہ نہیں ملتا مگر اس جتنی اس نے بدی کی۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جس نے نیکی کا کوئی کام کیا ہے خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، وہو مومن، اور وہ مومن ہو۔ ایک بعض اوقات نیکی کا کام کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، لیکن وہ نیکی ان کی قبول نہیں ہوتی۔ مومن ہونا شرط ہے، اللہ کو مانتے ہو۔ یہ ہمارا جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے تو 10 نمبر 2 ہے یہ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین۔ پھر وہ بہت سی نیکیوں کا تذکرہ ہے، لیکن پہلی شرط اول ایمان ہے، کیونکہ ایمان جو ہے اس سے حقیقت نیت کا تعین ہوتا ہے۔ آپ نیکی کرنے کس لیے؟ اگر تو اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کے لیے اور اللہ کے اجر و ثواب کے لیے، نہیں ہے تو ریاکاری ہو رہی ہوگی، یا تو دنیا کی کوئی اس کے اندر مقصد ہے۔ ایک فاؤنڈیشن قائم کر دی ہے، وزیر اعظم سے افتتاح کرایا ہے، اب نہ معلوم اس کے ذریعے سے وہ جو حکام رسی سے جو فائدے اٹھائے گا جو اس کے پیش نظر ہے، یہ اپنی نیت پر معاملہ ہے۔ اور نمبر 2 آخرت کا یقین کہ اس کا کوئی بدلہ دنیا میں مطلوب نہ ہو سوائے آخرت، بس ٹھیک ہے، تجارت بھی جائز ہے، جائز طریقے سے کرو، حرام تو نہیں ہے، لیکن اگر نیکی کا کام کر رہے ہو اس کا کوئی بدلہ دنیا میں اگر مطلوب ہے تو وہ نیکی نہیں، نفی ہو جائے گی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی یہی نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، پھر ہے نیکیوں کا تذکرہ۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ یہ اصل میں حقیقت بر و تقوی اور نیکی کی حقیقت، ورچو اسلام کے نزدیک کیا ہے قرآن، اس پر یہ عظیم ترین آیت ہے۔
یہ وجہ ہے کہ ہمارا جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے اس کا دوسرا دست اہم ترین. بہرحال یہاں فرمایا من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب. تو وہ لوگ ہوں گے کہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور وہاں انہیں جو کچھ ملے گا وہ کسی حساب کتاب سے ماورا ہوگا. وہ 10 گنا 700 گنا اس کو چھوڑو، اس کا تو کوئی حساب کتاب ممکن ہی نہیں. تو ان کے لیے جنت ہے. یہ میں بہت دفعہ واضح کر چکا ہوں کہ جنت کی نعمتوں کا جن کا ذکر قرآن میں، یہ اصل میں جسے عربی میں کہتے ہیں نزل، یہ نزل ہے. وہ چیزیں جو ہم جانتے بھی ہیں کہ جو بھی وہاں کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. آم دیا جائے، اچھا یہ آم تو ہم کھاتے تھے، دنیا میں بھی کھاتے تھے. اس آم کی جو لذت ہوگی اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے دنیا کے. آپ تو نعمتیں وہی ہوں گی، لیکن یہ نزل ہے. نزل کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ نزیل کہتے ہیں. نزل ینزل، اترنا. جیسے ہی کوئی شخص آپ کے دروازے پر آیا اور کسی سواری سے اترا، گھوڑے پر چڑھ کے آئے گا اس سے اترے گا، اونٹ پر سوار ہوا تھا اس کو بٹھا کر اترے گا، کار پر آیا کار سے اترے گا. نزیل ہے اب یہ. تو فوراً آپ پیش کرتے ہیں کوئی موسم کے مطابق، کوئی ٹھنڈا کوئی گرم، وہ تو بھاگ کر فوراً پیش کر دیں گے. اس کو کہتے ہیں نزل، جو کسی مہمان کی آمد کے فوراً بعد پیش کرتے ہیں. اب وہ آپ کے ہاں مقیم ہو گیا، اب وہ ضیف ہے، ضیف مہمان. یہ ضیافت جو ہونی ہے اہل جنت کی، یہ ان نعمتوں کے ذریعے ہوگی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. حدیث میں آیا مالا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. یہ ضیافت جو ہوگی وہاں بعد میں، وہ تو حقیقت کہا کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں اس کا احساس و خیال تک وارد ہو. تو قرآن مجید میں جب بھی آپ اس کو دیکھیں تو اب نظم کے اندر وہ کیا گیا ہے، اس کی بھی کیا اس کی توجیہ ہے عقلی. وہ ساری دنیاوی نعمت ہے جن سے انسان نے اپنے آپ کو روکے رکھا، یا تو حلال اور حرام کی وجہ سے یہ حرام ہے میں تو نہیں دے سکتا، میرا دل تو چاہتا ہے، حرام روکے رکھا اپنے آپ. یا ان نعمتوں سے اس لیے وہ لطف اندوز نہیں ہو سکا کہ وہ لگا ہوا ہے اللہ کے دین کی جد و جہد کے اندر. اچھا کھانا اچھا پہننا حرام نہیں. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اچھی کھانے کی چیزیں کس کے لیے بنائی اللہ نے؟ یہ پھل کس کے لیے؟ دنیا میں تو یہ اہل ایمان کے لیے تو ہے، کافروں کو بھی اللہ دے دیتا ہے، لیکن خالص ہو جائیں گی اہل ایمان کے لیے قیامت کے لیے، پھر وہاں کافروں کا حصہ نہیں ہوگا. لیکن فرض کیجئے آپ تو لگے ہوئے ہیں انقلابی جد و جہد میں، آپ کا وقت لگ رہا ہے اللہ کے دین کو پھیلانے اور غالب کرنے کی جد و جہد میں، تو آپ دنیا تو زیادہ نہیں کما پائیں گے. جب دنیا زیادہ نہیں کما پائیں گے تو ان نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. کہاں آم خرید کر کھا سکیں گے آپ؟ وہ تو 2 وقت کی روٹی مل جائے بہت بڑی بات. تو یا تو حلال اور حرام پر کاربند ہونے کی وجہ سے بندہ مومن ان نعمتوں سے محروم ہو گیا، یا یہ ہے کہ وہ اپنی جو توجہ ہے اور اپنا جو مصروفیت ہے وہ دین کے لیے لگا کر، اب ظاہر بات ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ زیادہ کمائے، اس کی وجہ سے میں اب اس کا منطقی طور پر بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ نعمتیں اسے آخرت میں بھرپور طریقے پر مل جائیں. جس سے بھی لاجک میں نہیں. تم دنیا میں ان نعمتوں سے محروم رہے تھے نا، تم نے حرام کمائی نہیں کی کہ آپ اس سے استفادہ کر سکتے. کون نہیں چاہتا کہ جب بھی شام کو گھر آئے اپنے بچوں کے لیے پھلوں کا ٹوکرا بھر کے لائے؟ کون نہیں چاہتا؟ لیکن نہیں، ایک شخص حلال کی کمائی کر رہا کیسے دے دے؟ کیسے کھائے گا؟ کیسے کھلائے گا؟ تو اب یہ جو ہے
اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، قرآن کرتا ہے یہ شرابن طہورا ہوگی، اور یہ شہد ہوگا، اور یہ دودھ ہوگا، اور یہ پھل ہوں گے، اور یہ باغات ہوں گے، اور یہ حوریں ہوں گی، اور یہ ان کے خدمتگار غلمان ہوں گے. کیا چیز ہے یہ؟ بعض لوگ جو ہیں جن کے اوپر ذرا تصوف کا رنگ چڑھ جاتا ہے وہ ہے اپنی جگہ پر. اگلا جو ہمارا حدیث کا درس ہے وہ تصوف کے موضوع پر ہے، اور وہ بھی حضور کی اہم ترین احادیث میں سے، یہ میں آج ہی آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن جن پر یہ رنگ چڑھ جاتا ہے وہ پھر کہتے ہیں یہ کیا چیز، یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. سینشول جو یہ گریٹیفیکیشن کی چیزیں جنت میں بتائی جا رہی، یہ تو بڑی گھٹیا چیزیں ہیں. نہیں، میرا جواب یہ نہیں. ان چیزوں سے ایک بندہ مومن دنیا میں رکا رہا، محروم رہا، تو اس کا اصل منطقی طور پر اس کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ نعمتیں بھرپور ترین سطح پر اسے آفر ملی. البتہ یہ سب کچھ صرف نزل ہے، جو اس کی نعمتیں ہیں ان کا تو آپ تصور کر ہی نہیں سکتے، جو پھر آگے اللہ نے دے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. اور قرآن میں یہ تو حدیث ہے جو میں نے بتایا، قرآن میں بھی ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی نہیں جانتا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں، جن میں آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کو کوئی نہیں جانتا. بہرحال یہاں جو کہا گیا بغیر حساب، وہ تو رزق دیے جائیں گے بغیر حساب. اب آئیے حدیث کی طرف. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہے، وہ حضور سے روایت کر رہے ہیں جبکہ حضور اللہ سے روایت کر رہے ہیں. گویا کہ یہ حدیث قدسی، یہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ جو حضور کی حدیث جو ہے ان الفاظ کے ساتھ آئے کہ اللہ یہ کہتا ہے، تو وہ قرآن تو نہیں ہے، لیکن معلوم ہوا کہ وہ حدیث قدسی ہے. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک وحی خفی بھی حضور کو ہوتی تھی جو قرآن میں درج نہیں ہوتی. وحی جلی وہ ہے جو قرآن میں ہے. ممکن نہیں ہے کہ وحی جلی کا ایک حرف بھی قرآن کے اندر نہ آیا، کیونکہ وحی خفی آپ کو اور مجھے بھی ہوتی ہے. الہام سا ہو جاتا، کبھی دل میں ایک بات آ جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، میں تو سوچ نہیں رہا تھا. کبھی انسان جو ہے اس کے وہ سچا خواب دیکھتا ہے. آپ نے خواب میں واقعہ دیکھا اور دوسرے دن یا چوتھے دن وہ دوں کا تو واقعہ جو ہے ظہور پذیر ہو گیا، یہ بھی وہی ہے. اور حضور نے فرمایا ادویہ صادقہ یا ادویہ صالحہ، یہ نبوت کے 46ویں یا 60ویں اجزاء میں سے ایک جز ہے. خواب سچے سچے. اب ان کی توجیہ میں اس وقت نہیں کر سکتا یہ کیا وجہ ہے، یہ تو آج کا موضوع نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اچھا حضور پر جو ہم پر وحی آتی ہے، وہی خفی الہام کشف ہو جاتا، کبھی کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جو سامنے نہیں ہے، یہ بیداری میں ہو جاتا. اور بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ شاید اسی طرح تھی یا خواب سچا. لیکن ہماری جو یہ وحی خفی ہے، جو قرآن کہتا ہے کہ شہد کی مچھلی کو بھی ہم نے وحی کی، حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی کی کہ گھبراؤ نہیں، اپنے اس بچے کو تم ایک صندوق میں رکھ کر اور ڈال دو نیل میں، ہم ہیں محافظ. لیکن وہ نبی تو نہیں تھے، نبوت تو ہے ہی نہیں، خواتین کے لیے ہے ہی. تو یہ جو وحی خفی ہے نبی پر آتی ہے تو محفوظ ہوتی ہے جیسے وحی جلی، بالکل محفوظ. اس میں کوئی شیطانی اثرات شامل نہیں ہو سکتے، اس میں جنات سے شیاطین جن ہیں وہ آمیزش نہیں کر سکتے. ہم پر جو آتا ہے اس میں غلط بھی ہو سکتا ہے، اس میں شیطانی آمیزش بھی ہو سکتی ہے، اس میں ہماری وشفل تھنکنگ کو، جسے حدیث نفس کہتے ہیں، ہمارا نفس بات کر رہا ہے، جس کو کہ جو ہے فرائڈ وہ تو اسی خواب کو جانتا ہے نا. اس کے نزدیک خواب کیا ہے؟ نفس کے اندر دبی ہوئی خواہشات جو کسی وجہ سے پوری نہیں ہو رہی ہیں، وہ خوابوں میں آدمی اس کو دیکھ کر دل بہلا لیتا ہے. یہ خواب اس کی یہ دبی ہوئی خواہشات ہیں، یہ اس کے نفس کے وہ تقاضے ہیں جو کسی وجہ سے پورے نہیں ہو پا رہے.
اب وہ جو ہے وہی چیزیں اس کے سامنے مجسم ہو کر اور وہ خواب کے ذکر میں، یہ ہے در حقیقت جسے کہا گیا یہ جو خواب ہے یہ نفسانی خواب. ایک جو خواب سچے ہیں وہ ملائکہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. بہرحال تو یہ جو حدیث ہے حدیث قدسی ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل قال ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک. دیکھو اللہ نے نیکیاں اور بدیاں طے کر دی ہیں، یہ کام نیکی کے ہیں، یہ کام بدی کے ہیں، اور ان کو ظاہر بھی کر دیا. وہ حدیث ہم پڑھ چکے، الحلال بین والحرام بین. حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے. تو اللہ نے واضح کر دیا نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے. اب اس کے بعد فرمایا وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کر سکا، اب یہ نہیں کیا اس نے عمل، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حالات نے اجازت کر دی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں اپنا ارادہ ہی کمزور پڑ گیا ہو، لیکن اس نے ارادہ کیا تھا، اس ارادے پر بھی اسے مکمل نیکی کی جزا مل جائے. من ہم بحسنت، ہم اہتمام جسے بنایا لفظ، اسی سے ہمت کا لفظ بنا ہے، کمر ہمت کس لو جب ارادہ کر لیتا ہے. من ہم بحسنت، نیکی کا اس نے ارادہ کیا، فلم یعملھا، کیا نہیں یا کر سکا نہیں کسی خارجی موانع کی وجہ سے، ایسے رکاوٹیں آنے نہیں کر سکتا. فرض کیجئے کہ اپنے مال میں سے بڑا صدقہ نکالنا چاہتا تھا لیکن کسی وجہ سے مال پر ڈاکہ پڑ گیا، مال ہی گیا، اب کیسے کرے گا؟ تو یا تو کسی خارجی حادثے یا عوامی کی بنا پر نہیں کر پائے، یا یہ بھی سمجھ لیجیے کہ وہ نیکی کرنے کا وہ جو ارادہ تھا وہی کچھ کمزور پڑ گیا کسی وجہ سے، اندرونی کیفیات کی وجہ سے. لیکن اس نے ارادہ کیا تھا تو اس ارادے پر بھی کتبہ اللہ عنہ حسنۃ کاملہ، اللہ اپنے پاس اس کو لکھ لے گا ایک مکمل نیکی. فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور اگر اس نے ارادہ کیا اور عمل بھی کر لیا، کتب اللہ عنہ، پھر اللہ لکھ لیتا ہے اسے اپنے پاس 10 حسنات، 10 نیکیاں، جو ہم نے حدیث قرآن کی آیت پہلے پڑھی تھی، وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ 10 أَمْثَالِهَا. تو یا تو 10 گنا الی 700 ضعف، یا 700 گنا الی اضعاف کثیرہ، یا اور بھی گنا در گنا در گنا. یہ ہے اللہ کا معاملہ، نیکی کا ارادہ بھی کیا، عمل بھی کیا، کم سے کم 10 گنا، پھر 700 گنا، پھر اس سے بھی جتنا آدمی بڑھا، جتنا اللہ تعالیٰ بڑھا سکے. یہ اس کے لیے میں آپ کو ایک اور آیت قرآن کی سنا دیتا ہوں، کیونکہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہے، ایک ہی تعلیم ہے، ایک جو وحی جلی میں آئی ہے، ایک وحی خفی میں آئی ہے. حدیث جو ہے اکثر و بیشتر وحی خفی پر مبنی. یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کَمَثَلِ حَبَّةٍ، ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے، گندم کا دانہ یا پھر اور دانہ، چاول کا دانہ، چنے کا دانہ، اسے آپ نے زمین میں بو دیا. انبتت 7 سنابل، اب اس سے جو بھی گندم کا پودا بنا اس میں 7 سٹے گندم کے لگے ہوئے، یا مکئی کا پودا بنا مکئی کے 7 سٹے لگے ہوئے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر سٹے کے اندر 100 دانے، تو کتنے ہو گئے؟ 700. وہی حساب جو اس حدیث میں آ رہا ہے، کتب اللہ عنہ 10 حسنات الی 700 ضعف، کم از کم 10 نے کیا اور اس سے بھی بڑھ کر 700 گنا تک. اور اس کے بعد پھر یہ
واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اور بھی دگنا کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. وہ یہاں پر آیا ہے الی اضعاف کثیرۃ، 10 گنا 700 گنا اور اس کے کئی مرتبہ اس سے اور دگنے سے دگنا دگنے سے چوگنا. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور اگر کسی نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر عمل نہیں کیا، كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں ایک نیکی درج کر لے. اب یہاں میں نے ذرا غور کیا، اس نے ارادہ کیا تھا بدی کا، اگر کسی خارجی معنی کے تحت نہیں کر پایا، چوری کے ارادے سے نکلا تھا، ابھی پہنچا ہی نہیں تھا کہ پولیس والوں نے ڈر لیا، اب وہ چوری تو نہیں کر پایا. اگر تو ایسا ہے تو پھر منطق یہ چاہتی ہے کہ اس کے ارادے کا کوئی اسے بدلہ نہیں ملنا چاہیے. وہ تو کرنے جا رہا تھا، وہ تو خارجی معنی ہو گیا، خارجی ایک سبب ہو گیا جو نہیں کر پایا. اور ایک یہ ہو سکتا ہے جو میں نے پہلے کہا کہ اس کے بدی کا ارادہ ہی کچھ اپنی باطنی ہی کیفیت کے اندر کوئی ضمیر کی خلیش، کوئی وہ جاگ گئی اور وہ باز آ گئی. تو اب تو لازماً اس کا حق ہے کہ اس کو نیکی کا درجہ دے لکھی. لیکن یہ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو یہاں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا معاملہ منطق سے بہت اونچا ہے. یہ بہت مرتبہ میں نے عرض کیا، خاص طور پر سورہ حجرات کی جو آیات بہت اہم ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحیم. یہ بدو کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں نبی کہ ہم ایمان لے آئے. ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو. اس مغالطے میں نہ ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اطاعت قبول کر لی. We have given up resistance. ہم جو مخالفت کر رہے تھے ہم نے کر لی. اب مومن تو یہ نہ ہوئے نا بالکل، لیکن اس کے بعد فرما رہے ہیں لما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا. مومن وہ ہے نہیں، مسلم انہیں مانا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب منافق ہے. ہمیں منطق تو یہ کہے گی کہ مسلم تو ہے، منافق مسلم ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا. منافق نہیں کہتے، اور منافق کی کوئی نیکی قبول نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں فرمایا گیا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. یہاں منطق نہیں چلے گی، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت چلے گی. اگر تم اطاعت کرتے رہو اس حال میں بھی کہ ایمان تمہارے دلوں میں نہیں ہے، اللہ تمہارے اجر و ثواب میں کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم. تو منطق سے یہ چیز ماورا ہو گئی. اسی طریقے سے یہ احادیث کی روح سے اور کچھ قرآن مجید کے مقامات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص نے گناہ کا ارتکاب کیا تو ایمان اس کے دل سے نکل گیا. اب یہ کہ اگر تو وہ توبہ کرے تو ایمان واپس آ گیا، یہ تو بات منطقی ہو گئی. لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ جیسے ہی گناہ سے فارغ ہوتا ہے بندہ مومن تو وہ ایمان جو اس کے دل سے نکل گیا تھا واپس آ جاتا ہے. یہ بات منطق کے خلاف ہے. ہاں توبہ کے بعد آ جانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن محض گناہ کا جو ارتکاب ہے وہ کب ختم ہو گیا اور اس کے بعد ایمان آ گیا، یہ منطق کے خلاف ہے. لیکن مانے گیا یہ اللہ کا فضل ہے. جیسے آج اس حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں نیکی کے ساتھ اللہ کا معاملہ کچھ اور ہے، بدی کا معاملہ کچھ اور ہے. بدی میں اس کے برابر سزا ملے گی، نیکی میں 10 گنا 700 گنا، اس سے بھی 1000 گنا ملے گی. اب منطق تو نہیں مانتی اس کو، بلکہ نیکی کا بدلہ بھی اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا نیکی اس نے کی ہے. لیکن یہ کہ ان چیزوں کے اندر اللہ کے اس لیے فرمایا گیا ہے یہ سورہ اعراف میں وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت جو ہے وہ ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے.
اور ایک حدیث قدسی میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے والا بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے منتقم بھی ہے، لیکن غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور غفوری شان بالا تر ہے اس کی سزا والی شان، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ہے، بدلہ دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے۔ آخر جہنم کس کے لیے بنائی ہے؟ یہ سارا معاملہ حساب کتاب کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ برابر جو درج ہو رہے ہیں کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں، کیا کے لیے لکھ رہے ہیں؟ اٹس ناٹ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی، یہ سب کچھ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جزا ملے گی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت خالی، وہ رحمت خدا بہانہ جوئی، بہانہ رحمت خدا جو بہانہ چاہتی ہے رحمت کا، اور ایک اور اس کا مفہوم لیا گیا بہا نہ جوئی، بہا اس کی قیمت، اللہ کی رحمت جو ہے وہ اپنی قیمت نہیں چاہتی، بہا نہ جوئی۔ اس اعتبار سے یہ جو ہے منطق پر بالا تر ہے اللہ کی رحمت، اسی لیے قرآن مجید میں 4 جگہ آیا ہے وہ ارحم الراحمین، وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ حضور نے ایک دفعہ صحابہ کو بتایا، سوچو تم، کوئی ماں کبھی چاہے گی کہ اس کے بچے کو آگ میں ڈال دیے جائے؟ تو اللہ کی یہ مخلوق، اللہ تو نہیں چاہتا۔ قرآن مجید میں آیا بھی ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا لینا ہے تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بنتے بنو تو اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کچھ لوگوں کو پسند ہوتا ہے دوسروں کو اذیت دینا، وہ دوسروں کو اذیت دے کر خوش ہوتے ہیں، اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ما یفعل اللہ بعذابکم، تو رحمت خدا بندی بہانہ میں جوید، وہ تو بہانہ تھا، کوئی نہ کوئی بات ہو، بنیاد ہو تو رحمت آ جائے گی۔ اس پہلو سے فرمایا کہ اگر کسی نے ارادہ کیا بسیئۃ فلم یعملها کتبها اللہ عنده حسنۃ کاملہ، اب میں نے بتا دیا دونوں امکانات ہیں، یہ بھی کہ وہ کسی معنی کی وجہ سے نہیں کر سکا، تب تو اس کا حق نہیں ہے کہ اس سے کوئی بھی نیکی کے اندراج کرے گا، داخل کر لے گا، اگرچہ یہاں سکوت ہے اس کے بارے میں، لیکن تجزیہ کرے گی ہم تو یہ بات سامنے آ جائے گی۔ اور اگر واقعی اس کے نیکی کا، اس نے بدی کا ارادہ کیا تھا، لیکن پھر خود ہی کچھ اندرونی اس کے اندر جو کشاکش تو رہتی ہے نا، خیر و شر کی کشاکش تو ہمارے اندر رہتی ہے، ہمارا نفس امارہ ہمیں نیچے کھینچتا ہے، روح ملکوتی اوپر کھینچتی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ میں فرائڈ کا، جس کا ذکر میں نے کیا، خواب اسے پتا کیا خواب کس چیز کا نام ہے، وہ صرف وہ نفسانی خوابوں کا تجزیہ کرتا ہے، ملکوتی خواب کا اسے پتہ ہی نہیں، سچا خواب کس کو کہتے ہیں اسے پتہ ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ اس شخص کی ایک اعتبار سے میں بہت قائل ہوں اس کی ذہانت کا، اس نے انسان کی اندرونی کیفیت کے 3 درجے معین کیے، اور میں حیران، یہی 3 درجے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ ایک سب سے نیچے جو ہے نفس امارہ، حیوانی جبلتیں، اینیمل انسٹنکٹس، اس نفس امارہ میں یہ بھی ہے کہ کھاؤ، ایک تو پیٹ کی ضرورت ہے، کھاؤ، جسم کی ضرورت، ایک ہے کہ اس میں لذتیں ہیں، اس میں جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے وہ ذائقے ہو، تنوع ہو، اسراف ہو، نفس امارہ تو چاہے گا ہی، نفس ادھر۔ ایک اس میں روح ملکوتی ہے، وہ اسے اوپر اللہ کے قرب کی طرف لانا چاہتی ہے۔ اللہ کے قرب کا مطلب کیا ہے؟ کیسے حاصل ہو؟ جو مقصود ہے تصوف کا، قرب خداوند، اس کے 2 مرحلے، 2 مراتب ہیں جو قرآن حدیث نے بیان کیے۔
جو حدیث میں ہم پڑھیں گے. اچھا یہ ہے اوپر ملکوتی، یہ ہے نیچے نفس امارہ، بیچ میں ہے قلب. قلب کہتی اس شے کو جو بدلتا رہے. قلب کے معنی کیا ہے؟ بدل جانا. انقلاب کسے کہتے ہیں؟ نظام بدل جائے، بادشاہی نظام ختم، جمہوری نظام آ گیا، فرینچ ریولوشن. سرمایہ دارانہ نظام ختم اور کمیونزم آ گیا، بولشوک ریولوشن. شہنشاہ ایران کی حکومت ختم، مولوی جو ان کے علماء ہیں ان کی حکومت آ گئی. انقلاب. اور قرآن میں آتا قلب لک الامور، الٹتے کوشش کرتے رہے. آپ کا ارادہ یہ ہے، وہ پلٹتے ہیں، الٹتے ہیں. تو در حقیقت یہ قلب جو ہے، اور سب کو معلوم ہے، یہ عضو ایسا ہے جسم کا جس کے لیے ریسٹ ہے ہی نہیں. دماغ بھی ریسٹ مانگتا ہے، اسے نیند چاہیے. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ بہت زیادہ سوئیں گے تو دماغ سے چکی چلنی شروع ہو جائے گی. جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو گئی تو وہ دماغ چلنا شروع ہو جائے گا، خواب دکھانے شروع کر دے گا آپ، تو ٹیپ سٹارٹ ہو جائے گی. اور اکثر و بیشتر نقصانی خواب ہی ہوتے ہیں، نفس امارہ کے ہوتے ہیں، جن کا باہر جو ہے فرائڈ ہے. اب قلب یا تو بیچ رہا ہے، سکڑ رہا ہے، یا پھیل رہا ہے. اور اس کے لیے ریسٹ کا کیا مطلب ہے؟ موت. تو آپ نے سمجھا. اب فرائڈ کیا کہتا ہے؟ نمبر نیچے کا جو ہے وہ ہے انڈ یا لیبیڈو. انسان میں جو حیوانی تقاضے ہیں اور حیوانی جو اس کے وہ انسٹنکٹس ہیں، جبلتیں ہیں، اور اس کے اوپر جس کو ہم قلب کہتے ہیں وہ ایگو کہتا ہے. ایگو خودی. اور جو اوپر روح ہے اس کو بھی پہچان سکا یہ کس شے کا نام ہے صحیح، اوپر کوئی اور چیز، وہ کہتا ہے اس کو سپر ایگو. اور اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ معاشرے میں جو نیکی اور بدی کے تصورات ہوتے ہیں وہ انسان کو ہانٹ کرتے رہتے ہیں. یہ بھائی تم دیکھو یہ کام نہ کرو، لوگ کیا کہیں گے. تو وہ جو ایک ہوتا ہے معاشرے کے اندر اثر، وہ اس کے اوپر، اس کی ایگو کے اوپر ایک طرح کی مزید ایک رکاوٹ روکتا ہے. قرآن نے جو بتایا، جو علم النفس مجھے حاصل ہوا قرآن سے اور حدیث سے، کہ ایک نفس امارہ ہے، ایک روح جو ہے اللہ، نفخت فیہ من روحی. آدم کی تخلیق کے بعد اور اس کے تصفیے کے بعد پھر اللہ کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی. اس روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ. یہ تعلق کیسے ہم نہیں جانتے. میں تو کہا کرتا ہوں نا کہ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے جان کس چیز کا نام ہے، کہاں ہوتی ہے. جان کا آج بھی نہیں معلوم. کیا دل کے بند ہونے سے جان گئی، یا دماغ کے ڈیڈ ہونے سے؟ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ڈاکٹروں، برین ڈیتھ یا دل کا معاملہ، تو یہ اصل میں جان ہے کہاں، کس وضو سے وابستہ ہے؟ دل سے وابستہ ہے، دماغ سے وابستہ ہے، کس چیز سے وابستہ ہے؟ اسی طرح روح کے بارے میں ہم کیا سمجھیں گے؟ روح تو زندگی سے کہیں زیادہ لطیفتر ہے. لیکن زندگی تو حیوانی فینومینل. دس لائف، دس از اینیمل لائف. جیسے اور کتے میں ہے، بلے میں ہے، بیل میں ہے، بکرے میں ہے، سب جانے ہیں. اور گھاس کے تنکے میں بھی ہے، اگر وہ اپنی جڑ کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو اس میں بھی لائف ہے. نباتاتی لائف اور بایولوجیکل جو ہے حیواناتی لائف. لیکن روح کا تعلق جو ہے اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را با جان ناس. ایک اتصال ہے، لیکن اس اتصال کی کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے، اور اسے کسی نوع کے اتصال پر قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا. اتصال بے تکیف کیسے اتصال کیسے ہے؟ یہ انگلیاں متصل ہیں، معلوم متصل ہے. جیسے حضور نے فرمایا انما بعثت انا وساط و حاقلین،
2 انگلیاں آپ نے جوڑ دی، میری بے عزت ہوئی ہے، میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے، میرے بعد قیامت ہے، اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی اور رسول آئے گا۔ گویا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی حضور کی بے عزت۔ بہرحال اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را با جان ناس، یہ اتصال ہے رب الناس جو لوگوں کا رب ہے اس کو اور انسانوں کی جان کے ساتھ، یہ اتصال۔ یہاں جان سے مراد جان لائف نہیں ہے، بایولوجیکل لائف نہیں ہے، روح۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں الفاظ نہیں ہیں، ہم روح کو بھی کہہ بیٹھتے ہیں جان، اور جان کو سمجھتے ہیں روح۔ جان بالکل علیحدہ شے ہے، وہ کتے میں بھی ہے، بلے میں بھی ہے۔ جان کیا ہے؟ کروڑ اللہ کی مخلوقات زمین میں ہے، پانی میں ہے، ہوا میں ہے، فضا میں تیر رہے ہیں، سب کچھ سب جاندار ہیں۔ انسان کی کیا شان تھی؟ اس میں تو اس کے تکمیل کے بعد، اس کے تصفیے کے بعد اس میں نفخت فیہ من روحی، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکی۔ اب یہ روح انسان کو اوپر کھینچتی ہے، نفس امارہ نیچے کھینچتا ہے، قلب بیچ میں ہے۔ اگر نفس امارہ غالب ہو گیا تو وہ قلب کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یہ آئینے کے مانند سے۔ اب نفس کی ساری ظلمانیت جو ہے وہ قلب میں منعکس ہو جائے گی اور پورے وجود کے اندر تعلق ہے۔ اور اگر روح کی طرف قلب کا رخ ہو گیا تو روح کی نورانیت منعکس ہو جائے گی قلب میں اور پورے وجود میں ساتھ کر جائے۔ تو فرمایا وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور جس شخص نے کسی بدی کا ارادہ کیا، قصد کیا اور عمل بھی کر دیا، كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، تو ایک ہی بدی کا اندراج ہوگا۔ یہ وہ میں آپ کو 3 آیتیں بتا چکا ہوں۔ نیکی پر 10 گنا، 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بدی پر جتنی وہ بدی ہے اس کے مطابق اسی کے مقدار کے اندر جو ہے وہ سزا ملے گی۔ یہ گویا کہ اس حدیث کی بھی ایک توجیہ ہو گئی کہ سبقت رحمتی علی غضبی، رحمتی وسعت کل شیء، سورہ اعراف میں فرمایا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے دامن رحمت میں لے لے، نیکیوں کا ارادہ کرنے کا تو فیصلہ کرے، اور سب سے بڑی نیکی بھی اور سب سے پہلی نیکی یہ کان کھول کے سنی، اللہ کے دین کے